الحمدللہ آج ہمارا یہ سالانہ پروگرام جتنے بھی والدین تشریف لے کر آئے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو ایک ایسی درسگاہ میں داخل کروایا کہ جہاں صرف دنیاوی نہیں بلکہ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ جامعۃ المدینہ فیضان عائشہ صدیقہ یہ ایک اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اور انشاءاللہ تا دیر زندگی جتنی دیر سانسیں ہیں انشاءاللہ یہ دن رات شب و روز ترقی کرتا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میں صرف ایک دو گزارشات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ والدین سے صرف گزارش ہے کہ یہ ویڈیو نہ بنائیں۔ آپ کو اپنے بچے کی اگر ویڈیو چاہیے تو ہمارا یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کو انشاءاللہ بعد میں آپ کے بچے کی ویڈیو مل جائے گی۔ آپ دفتر میں رابطہ کریں، مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو مل جائے گی۔ کیمرہ مین بھی آئے ہیں، کیمرہ مووی والے بھی آئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی اور آپ پریشان نہ ہوں۔ اور انشاءاللہ جب ادھر بچہ پڑھے گا آپ دیکھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہوگا کہ ہمارا بچہ کسی واقعی دینی درسگاہ میں پڑھتا ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے وہ موبائل استعمال نہ کریں اور توجہ جو ہے اب ساری سٹیج کی طرف رکھیں۔ انشاءاللہ ہم باقاعدہ پروگرام شروع کرنے لگے ہیں، چونکہ آتے وقت 9 بجے کا ٹائم تھا لیکن گھر سے آتے وقت ٹائم ہو گیا، تو انشاءاللہ کچھ والدین بچے آ رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ ہم باقاعدہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان عائشہ صدیقہ اینڈ اسلامک اسکول کی ٹیچر وائس پرنسپل میڈم عمرہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں۔ In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Respective chief guests, dear parents, honorable principal, parents, Assalamu alaikum to everyone. It is a matter of great joy and pride you all at your annual day function. This special day allows us to celebrate our hard work, achievement and talents of our students. Our school is not a place of education but also a place where Islamic education are taught and confidence is built. Today's performance shows the creativity, discipline and dedication of our students, guided by the teachers and supported by parents. We feel truly honored by the presence of our respective chief guests whose presence has made this occasion more meaningful and memorable. On behalf of our school, I warmly welcome all the students and teachers. Let us enjoy the beautiful performance and make this evening memorable. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو،
سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. The students who have shown the marvelous performance and the pioneer of this today's ceremony, and we are giving the award to these pioneers. We start our program with Tilawat-e-Kalam Pak for recitation. I would like to invite Laiba Zahir Shah from grade 8 to please come on the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Jazakallah, Subhanallah, very nice and melodious voice. عہد پیری کو پھر سے گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے گلاب دیتے ہیں، مرجائے پھولوں کو پھر سے شباب دیتے ہیں. ارے پر درود ان پر نہ کر غفلت، ارے پر درود ان پر نہ کر غفلت، خدا کی قسم وہ تو آج بھی تیرے درود کا جواب دیتے ہیں. Every successful gathering begins with the remembrance of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Just as a garden becomes beautiful after fragrance, our program will become more beautiful after Durood Sharif. Now I humbly invite our talented and hardworking student to grace the stage for recitation of Durood Sharif. محمد
سیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شعر ہے تیرے کرار پر درود اللہ کے شعر ہے تیرے کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ نیک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جزاک اللہ سبحان اللہ. As light remove darkness, the recitation has brought blessing to our program. Thank you student for such a graceful performance. خوشبو ہے تازگی ہے لطافت فضا میں ہے خوشبو ہے تازگی ہے لطافت فضا میں ہے ہر وصف ہر کمال میرے مصطفیٰ میں ہے جس نے بھی دیکھ لیا پڑھ لیا کلمہ حلو سے جس نے بھی دیکھ لیا پڑھ لیا کلمہ حلو سے کتنی کشش جمال رسول میں ہے. Just as a flower spreads its fragrance in garden, a nurse spread love and devotion in our heart. To fill this gathering with beautiful words in praise of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I would like to invite our talented student Hira Asif to please come on the stage and present Naat. یا رسول اللہ
وسلم علیکا یا حبیب اللہ. آؤ مولا علی کی شان سنو، آؤ مولا علی کی شان سنو، علی ہے دین کی پہچان سنو. حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا. آؤ مولا علی کی شان سنو، علی ہے دین کی پہچان سنو. حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا. حسینیوں کو سنوارتا ہے علی کے نام کا نعرہ، عدو کا چہرہ بگاڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ، علی کے نام کا نعرہ. علی کا ذکر ہے، علی کا ذکر ہے میزان سنو، علی کا ذکر ہے میزان سنو، علی ہے دین کی پہچان سنو. حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا. آؤ مولا علی کی شان سنو، علی ہے دین کی پہچان سنو. حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا. غدیر غم میں میرے نبی نے ہر ایک کو یہ بتایا، میں جس کا مولا ہے اس کا مولا ہے یہ حسین کا بابا، ہے یہ حسین کا بابا. نبی پاک کا، نبی پاک کا فرمان سنو، نبی پاک کا فرمان سنو، علی ہے دین کی پہچان سنو. حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا. آؤ مولا علی کی شان سنو، علی ہے دین کی پہچان سنو. حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا. ہمارے صدیق پہلے رہبر، عمر ہے دوجے خلیفہ، ہمارے عثمان تیسرے ہیں، علی ہے چوتھے خلیفہ، علی ہے چوتھے خلیفہ. اسی پہ ہے میرا، اسی پہ ہے میرا ایمان سنو، اسی پہ ہے میرا ایمان سنو، علی ہے دین کی پہچان سنو. حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا. آؤ مولا علی کی شان سنو، علی ہے دین کی پہچان سنو. حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا. بتاؤ شوق فرید سب کو ہمارا ہے یہ عقیدہ، علی کا دشمن قسم خدا کی حلالی ہو نہیں سکتا، حلالی ہو نہیں سکتا. حسینیوں کا ہے، حسینیوں کا ہے اعلان سنو، حسینیوں کا ہے اعلان سنو، علی ہے دین کی پہچان سنو. حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا. آؤ مولا علی کی شان سنو، علی ہے دین کی پہچان سنو. حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا. Jazakallah, Subhanallah. We feel truly honored by the presence of our respective chief guests whose presence has made this ocean more meaningful and memorable. On behalf of our school, I warmly welcome all the guests. Mia, Allama Asad Gardezi, Malak Sharif Sahib Meher Bhuta. Put your hands and claps together. یتیمی جس نے پائی اس بلند اقبال کو دیکھو، یتیمی جس نے پائی اس بلند اقبال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمینہ کے لال کو دیکھو.
Just as a moon shines brightly in the dark night, the word of Naat illuminate our hearts with the love of our holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For this blessed and spiritual performance, I humbly invite respectful student Abdul Hadi from grade 8 to grace the stage. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے.
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. Like a flower spread fragrance, this beautiful naat love in our gathering. Thank you. اگر مظلوم ہو تو اہل طائف کی عطا دیکھو، اگر مظلوم ہو تو اہل طائف کی عطا دیکھو، جبیں پر زخم کھا کر بھی لبوں پر دعا دیکھو۔ As a garden become beautiful with flower, our program will become more beautiful after Naat. I invite Jannat Fatma from grade 7 to please come on the stage and present Naat. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے، تو گرتے گرتے سنبھل گیا خیال حضرت، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے، تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں خیال حضرت۔ کبھی میں صبح ازل گیا، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل، خدا ہی جانے نکل گیا ہوں خیال حضرت۔ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں،
ریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں خیال حضرت حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی بہار ہلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں خیال حضرت Jazakallah, Subhanallah. I warmly welcome another honorable chief guest, Mia Ari Sahib. Put your hands and claps together. Just as a moon brightened the night, this beautiful night has brightened our heart. Thank you. سب سے بڑی سعادت ماں باپ کی ہے خدمت، سب سے بڑی سعادت ماں باپ کی ہے خدمت، سب سے بڑی عبادت ماں باپ کی ہے خدمت۔ ماں باپ سے نعمت کوئی دنیا میں نہیں، ماں باپ سے نعمت کوئی دنیا میں نہیں، حاصل ہو یہ نعمت تو جہاں خلد بری ہے۔ Just as a tree stands because of its fruit, we stand success in life because of our parents. To share this beautiful word about the respect of our parents, I invite our hardworking student Amna Shehbaz to come on the stage and deliver the speech. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزیز مہمان گرامی اور قابل استاذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے والدین کا ادب و احترام اور والدین کی شان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور والدین کا ادب و احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، ساتھ ساتھ والدین کے حسن سلوک کا بھی ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ماں باپ کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں نوجوان اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا اور مکے کی منڈی میں لے جاتا اور کہتا، اے لوگوں، میری ماں کو خرید لو، یہ آپ کے برتن بھی دھو سکتی ہے، یہ آپ کے گھر کے کام بھی کر سکتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو وہ مکے کی منڈی میں تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، اے لوگوں، ماں بیچنے کے لیے نہیں،
وہاں وہ ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ جب باپ کی باری آئی تو نوجوان نے پکڑا اور مکے کی منڈی میں لے گیا اور کہنے لگا، اے لوگوں، میرے باپ کو خرید لو، یہ آپ کی بکریاں بھی چرا سکتا ہے، یہ آپ کے اونٹ بھی چرا سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو وہ مکے کی منڈی میں آ گئے اور فرمانے لگے، لوگوں، باپ بیچنے کے لیے نہیں، باپ وہ ہستی ہے جو صبح اٹھ کر ایک مرتبہ دیکھے اسے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو 2 مرتبہ دیکھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 2 مرتبہ دیکھے گا اسے 2 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو 7 مرتبہ دیکھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 1000 مرتبہ دیکھے گا اسے 1000 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا۔ اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبی کے اندر تشریف لے کر آئے تو مکے کی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کبھی پہلے یہ الفاظ ارشاد نہیں فرمائے، اب یہ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ فرماتا ہے ہلاک ہے وہ شخص جو رمضان پائے اور روزے نہ رکھے۔ میں نے فرمایا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ فرماتا ہے ہلاک ہے وہ شخص جو آپ کا نام آئے اور درود نہ پڑھے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ فرماتا ہے ہلاک ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، یہی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ Jazakallah, Subhanallah. As a foundation support a building, parents alive. Thank you, Amna Shehbaz, for this meaningful bayan. میرے ہاتھوں میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھوں میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا ظلموں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ As a lamp brighten a room, knowledge brighten our future. I invite Ahmed Ghosh from grade 5 to please come on the stage. وہ آگی وہ چھوٹی سی اس کے اوپر پیچھے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز استاد اکرام اور مہمانوں کو میرے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ میری تقریر کا عنوان ہے شان مصطفیٰ اور بازبان قرآن۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایک تاریخ ساز حقیقت ہے
کہ ختم النبیین مرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا امتیاز یہ ہے کہ رحم و رحیم مالک نے آپ علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ آپ علیہ السلام کی شان، رحمت، آپ علیہ السلام کی خصائل و شمائل اور اخلاق کریمہ کا عنوان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے کے تمام انبیاء کرام رحمت ہے، مگر رحمت للعالمین تو صرف بی بی آمینہ کے چمن کے پھول تھے۔ طاقت کہاں بشر لکھے شان مصطفیٰ، طاقت کہاں بشر لکھے شان مصطفیٰ، جب آپ ہی خدا ہیں ثنا خوان مصطفیٰ۔ عاشق نبی کے عشق میں زر کی تو بات، عاشق نبی کے عشق میں زر کی تو بات، میری ہزار جانیں ہو قربان مصطفیٰ۔ سامعین کرام، دنیا کا دستور ہے کہ بادشاہ اپنے درباریوں میں سے کسی کو اپنی عنایتوں سے محفوظ کرتا ہے، جس سے اس کی قدر و منزلت ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح بادشاہ کی ہمارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام مخلوق سے زیادہ انعامات دے کر خاص مہربانیوں سے مشرف فرمایا۔ اللہ پاک کے قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کو کئی القابات سے یاد فرمایا، جن میں سے چند یہ ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 میں شاہد، سراج، منیر اور دائی کا لقب عطا فرمایا۔ دوسری جگہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر اور نذیر۔ اس طرح سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں آپ علیہ السلام کو صاحب خلق عظیم فرمایا۔ ان القابات کو جمع کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن حق کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے ودھوا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن حق کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے وہ لیلی اذا سجا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن حق کے دانت بتا، قرآن کہتا ہے یاسین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن حق کی آنکھیں بتا، قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن حق کے لب بتا، قرآن کہتا ہے واللسان وشفتین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن حق کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا ذکر کر، قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا شہر بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ کیا لکھوں میں محمد کی شان میں، کیا لکھوں میں محمد کی شان میں، سب کچھ تو لکھ دیا خدا نے قرآن میں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ میں آقا علیہ السلام کے عشق میں جینا مرنا ہمارا مقدر لکھے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ Lamps remove darkness, knowledge remove ignorance. Thank you Ahmed Ghosh for this beautiful بیان۔ علم بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، علم بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، جو چاہے مانگ لے، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ Like a seed grow into a tree, word can grow in our heart and mind. I invite Sana Shah from grade 6 to come on the stage for speech. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، مجھے آج جس موضوع میں لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔
اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا۔ اتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا۔ ان پڑھ تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا، دنیا کے علم دانش کا راستہ دکھایا۔ ان پڑھ تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا، دنیا کے علم دانش کا راستہ دکھایا۔ اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے، ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسمان سے۔ مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے، ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسمان سے۔ پہنچا دیا فلک پر استاد نے یہاں سے، پہنچا دیا فلک پر استاد نے یہاں سے۔ میں واقف نہ تھا اتنے بڑے جہاں سے، مجھ کو دلایا اتنا اچھا مقام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ جینے کا فن سکھایا مرنے کا بافقین بھی، جینے کا فن سکھایا مرنے کا بافقین بھی، عزت کے غربت آئے رسوائی کے چلن بھی، عزت کے غربت آئے رسوائی کے چلن بھی۔ تم فخر قوم بننا اور نازش وطن بھی، تم فخر قوم بننا اور نازش وطن بھی۔ ہے یاد مجھ کو ان کا ایک ایک کلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ Jazakallah, Subhanallah. Like a seed grow into a tree, your speech will grow in our heart. Thank you. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ As a river flow and spread life around world, have the power to inspire and enlighten. I invite our hardworking student Hadika Shah to come on the stage and deliver the speech. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم استاذ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں والدین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھا وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اپنے زور و بازو پر ترقی کی اعلیٰ مثال پیش کرتی ہیں، علم کے سمندر میں غوطے لگاتی ہیں، علم کے علم کو اونچا کرتی ہیں، اور پھر حقیر کی سوئی سے لے کر باری برکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتی ہیں، اور یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ کیونکہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا طریقہ، تو پھر تعلیم ہی کی بدولت طریق گواہ ہے کہ آپ کی پوجا کرنے والوں نے آپ کو اپنے قابو میں لے لیا۔ تو پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ نیچے دیکھا زمین نظر آیا، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا طریقہ۔ صدر علی وقار تعلیم کے میدان کے سپاہی جب جابر بن حیان الرازی البیرونی بنتے ہیں تو اپنی زندگیاں بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب کچھ کرنے کا ٹھان لیتے ہیں تو پوری دنیا کو اپنی انگلی پر انگلی کا غلام بنا کر جینے کا ڈنگ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئزک نیوٹن گراہم بیل بنتے ہیں تو دوسروں کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو سر سید احمد خان محمد علی جناح بن کر رہنمائی کر کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئی ٹی کے میدان پر اترتے ہیں تو کسان کا بیٹا غربت اور افلاس کا سامنا کرنے والی مصیبتوں سے لڑ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم
تعلیم کے میدان کے سپاہی جب کچھ کرنے کا ٹھان لیتے ہیں تو پوری دنیا کو اپنی انگلی پر انگلی کا غلام بنا کر جینے کا ڈنگ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی موسیقار، فنکار، علمکار، سلطان سے لے کر انوار مقصور بنتے ہیں تو جینے کا ڈنگ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی یہ اعلان کرتے ہیں کہ علم نے خونے رگے جگا دیا اور نہ مرا، علم نے خونے رگے جگا دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. علم سکرات کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم سے آرو گہراؤ انجام و نمو. علم بیٹے کی نئی قبر پر ماں کے آنسو، کعبہ حسین کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے. علم طالب کو طلب سے صلہ دیتا ہے اور جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے. میں اپنی اس تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. شکریہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. Your speech has nourished our mind and heart with knowledge and inspiration. Thank you, Hadika, for this wonderful speech. علم وہ شمع ہے جس سے روشن ہے جہاں سارا، علم وہ شمع ہے جس سے روشن ہے جہاں سارا، اس کے بغیر ہے اندھیرا کوئی نہیں سہارا. Knowledge is a blessing and practical learning is a gift that shape our future. May Allah make our learning beneficial, it increase us in our wisdom and bless our effort with success. Ameen. I warmly invite our dear student to please come on the stage for Lapayati activity. May Allah guide you and grant you success. Please come forward with confidence. Put your hands and claps together.